حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ریاضت و تقوی میں آپ کا مقام بہت بلند ہے اور آپ ذہین اور ذکی ہونے کے ساتھ ساتھ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ آپ کے صاحبزادے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، یعنی خدا نے حضرت آدم کا خمیر اپنے ہاتھ سے گوندا اور حدیث بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ دراز کر دیا، لیکن امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ید اللہ کا مفہوم بیان کیا کرو تو ہاتھ دراز کر کے نہ سمجھایا کرو۔ امام صاحب نے بہت سے مشہور و جلیل القدر بزرگوں سے شرف نیاز حاصل کیا، اور بشر حافی کا قول تو یہ ہے کہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بدرجہ افضل ہیں، کیونکہ میں تو صرف اپنے ہی واسطے اکل حلال کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی حلال رزق حاصل کرتے ہیں۔ اور حضرت سری سختی کا قول ہے کہ معتزلہ نے آپ کے اوپر جتنی طعنہ زنی کی ہے، موت کے وقت آپ ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ مثلا بغداد کے معتزلہ نے ہنگامہ کھڑا کر کے یہ چاہا کہ آپ کسی طرح یہ تسلیم کر لیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس سلسلے میں دربار خلافت سے بہت بڑی سزائیں بھی دی گئی تھیں، حتیٰ کہ جس وقت آپ کو 1000 کوڑے لگائے جا رہے تھے تو آپ اتفاق سے آپ کا کمر بند کھل گیا، لیکن غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور کمر بند باندھ کر غائب ہو گئے۔ مگر اتنی شدید اذیتوں کے باوجود آپ نے قرآن کو مخلوق نہیں بتایا، اور جب آپ چھوٹ گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ جن فتنہ پردازوں نے آپ کو اس قدر اذیتیں پہنچائی ہیں ان کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ مجھے خیال کے مطابق گمراہ تصور کرتے ہیں، اور اس لیے تمام تکلیفیں صرف خدا کے لیے دی گئی ہیں، اس لیے میں ان سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ منقول ہے کسی نوجوان کی ماں کے ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے، اور جب اس نے بیٹے کو دعا کے لیے آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے حال سن کر وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ نوجوان گھر پہنچا تو ماں صحتیاب ہو چکی تھی اور خود آ کر دروازہ کھولا۔ آپ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے اور شخص بلندی پر بیٹھا وضو کر رہا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر تعظیماً نیچے آ گیا۔ پھر اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کس حال میں ہو؟ اس نے کہا خدا تعالیٰ نے محض اس تعظیم کی وجہ سے جو میں نے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وضو کرتے وقت کی مغفرت فرما دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں، اور جب ایک اعرابی سے راستہ معلوم کرنا چاہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید فاقہ سے ہے، اور جب میں نے کھانا دینا چاہا تو وہ بہت ناراض ہو کر کہنے لگا، اے امام حنبل، کیا تجھے خدا پر اعتماد نہیں جو خدا کی طرح مجھے کھانا دینا چاہتا ہے، جبکہ تو خود گم کردہ رہا ہے؟ مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کہاں کہاں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ وہ میری نیت کو بھانپ کر بولا، خدا کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ تمام سرزمین سونا بن جانے کے لیے کہہ دیں تو پورا عالم سونے کا بن جائے، اور میں نے جب نگاہ اٹھائی تو پورا صحرا سونے کا نظر آیا، اور غیب سے ندا آئی کہ یہ ہمارا محبوب بندہ ہے، اور اگر یہ کہہ دے تو ہم پورے عالم کو زیر و زبر کر دیں۔ لہذا تجھے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیری ملاقات ایسے بندے سے ہو گئی، لیکن آج کے بعد اس کو کبھی نہ دیکھ پاؤ گے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت صالح اصفہان کے قاضی تھے، اور ایک مرتبہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے حضرت صالح کے مطبخ میں سے خمیر لے کر روٹی تیار کی، اور جب روٹی امام صاحب کے سامنے پہنچی تو آپ نے پوچھا کہ یہ اس قدر گداز کیوں ہے؟ خادم نے پوری کیفیت بتا دی تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اصفہان کا قاضی رہا ہو اس کے یہاں سے خمیر کیوں لیا؟ لہٰذا یہ روٹی میرے کھانے کے لائق نہیں رہی، اور یہ کسی فقیر کے سامنے پیش کر کے پوچھ لینا کہ اس روٹی میں خمیر تو صالح کا ہے اور آٹا احمد بن حنبل کا۔ اگر تمہاری طبیعت گوارا کر لے تو لے لو۔ لیکن 40 یوم تک کوئی سائل نہیں آیا، اور جب روٹیوں میں بو پیدا ہو گئی تو خادم نے دریائے دجلہ میں پھینک دی، لیکن امام صاحب کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس دن سے دریائے دجلہ سے مچھلی نہیں کھائی، اور آپ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس چاندی کی سرما دانی ہو اس کے پاس بھی مت بیٹھو۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سماعت حدیث کے لیے حضرت ابو سفیان سوری کی خدمت میں مکہ معظمہ تک پہنچ گئے، اور روزانہ آپ کے ہاں حاضری دیتے رہے۔
ایک دن اتفاق سے جب آپ نہیں پہنچے تو حضرت سفیان نے خادم بھیج کر خیریت معلوم کی، اور جب خادم پہنچا تو دیکھا کہ کپڑے دھوبی کو دے دیے اور خود برہنہ ہیں۔ اور جب خادم نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے رقم لے کر لباس تیار کرا لیں تو آپ نے منع فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا میری تحریر کردہ ایک کتاب ہے، اس کو فروخت کر کے 10 گز ٹاٹ لا دو تاکہ میں کرتا اور تہبند تیار کروا لوں۔ اور جب اس نے کہا اگر اجازت ہو تو کتان خرید لوں، آپ نے فرمایا نہیں، ٹاٹ کافی ہے۔ ایک مزدور جو آپ کے یہاں کام کرتا تھا جب وہ شام کو جانے لگا تو آپ نے شاگرد سے فرمایا کہ اس کو مزدوری سے کچھ زیادہ رقم دے دو، اور جب شاگرد نے عرض کیا کہ اس نے تو پہلے ہی انکار کر دیا ہے، اب شاید نہیں مانے گا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو اس کو زیادہ لالچ نہیں تھا، مگر ہو سکتا ہے اب کچھ زیادہ کی طمع ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنا طباخ بنیے کے ہاں رہن رکھوا دیا، اور جب چھڑانے پہنچے تو بنی نے 2 طباخ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ان میں سے جو آپ کا ہو لے لیجیے، کیونکہ میرے ذہن میں نہیں رہا کہ آپ کا ان میں سے کون سا ہے۔ یہ سن کر آپ خاموشی سے بغیر طباخ لیے واپس آ گئے، اور یہ صرف تقوی کی وجہ سے تھی کہ بنیے کو یہ کیوں یاد نہ رہا کہ ان میں سے کون سا طباخ میرا ہے۔ آپ حضرت عبداللہ بن مبارک سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لیے بہت متمنی رہتے تھے، اور اتفاق سے ایک دن وہ آپ کے یہاں خود تشریف لے آئے، اور جب صاحبزادے نے ان کی آمد کی اطلاع دی تو امام صاحب خاموش ہو گئے اور ملاقات کے لیے باہر نہیں نکلے، اور صاحبزادے نے پوچھا کہ آپ کو تو ملاقات کی بہت تمنا تھی، پھر کیوں ملاقات نہیں کی؟ فرمایا کہ مجھے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ ملاقات کے بعد آپ کو خوش خلقی کی وجہ سے کہیں آپ کی جدائی میرے لیے شاق نہ ہو جائے، اس لیے یہ طے کر لیا کہ آپ سے ایسی جگہ ملاقات کروں گا جہاں سے جدائی کا امکان نہ رہے۔ انتقال کے وقت جب صاحبزادے نے طبیعت پوچھی تو فرمایا کہ جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کر دے، کیونکہ ابلیس لعین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اس لیے دم نکلنے سے قبل مجھے سلامتی ایمان کے ساتھ مرنے کی توقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ یہ کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد بن خزیمہ بیان کرتے ہیں کہ انتقال کے بعد میں نے خواب میں امام صاحب کو دیکھا، وہ لنگڑا کر چل رہے ہیں، اور جب میں نے دریافت کیا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ دارالسلام میں، اور جب میں نے یہ سوال کیا خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ؟ فرمایا بظاہر میں نے دنیاوی زندگی میں بہت اذیتیں جھیلی، لیکن قرآن کو مخلوق کبھی نہیں کہا، بس اسی کے صلے میں میری مغفرت بھی ہو گئی اور مجھے بہت بڑے بڑے مراتب بھی عطا ہوئے۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ جو دعا تم کو سفیان ثوری نے بتائی تھی وہ سناؤ، چنانچہ میں نے یہ دعا سنا دی، جس کا مفہوم ہے یعنی اے اللہ، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے، اور وہ مجھ کو عطا فرما دے، اور مجھ سے مت پوچھ کہ کیا طلب کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے احمد، یہ بہشت ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اور میں داخل ہو گیا۔